سورہ الکہف آیت نمبر 27۔ سورہ الکہف آیت نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے ما جو اوحیا وحی کی گئی الیک آپ کی طرف من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب سے، لا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا لکلماتہ اس کی بات کو، ولن تجد اور نہیں تم پاؤ گے من دونہ اس کے سوا ملتحدا پناہ گاہ۔ واصبر اور روکے رکھیے یا صبر کیجئے یا روکے رکھیے نفسا کا اپنے نفس کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وجہہ وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ یا اس کی رضا، ولا تعدو اور نہ آپ پھیریے عیناک اپنی آنکھوں کو، عنہم ان سے، تریدو تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت کو، ولا تطیع اور نہ تم پیچھے چلنا، من اغفلنا جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور وہ اتباع کرتا ہے، ہواہ اپنی خواہش کی، وکان اور ہے، امرہ اس کا معاملہ، فرطا حد سے بڑا ہوا۔ وقل اور کہہ دیجئے، الحق من ربکم حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء پس جو بھی چاہے، فلیؤمن پس وہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر پس وہ کفر کر دے، انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کیا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارا آگ کو، احاط بہم احاطہ کیے ہوئے ساتھ ان کے، سرادقها اس کی حدیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ مانگیں سوال کریں یا پانی مانگیں، یُغَاثُوا پس دیا جائے گا، بِمَاءٍ ساتھ پانی، کالمہل تانبے کی طرح پگھلا ہوا، یشوی بھون دے گا، الوجوہ ان کے چہروں کو، بیس الشراب برا ہے پینا، وساعت مرتفقہ اور برا ہے ٹھکانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو ایک عدد رہ گیا ہے ذوالحجہ کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی جو فضائل ہیں، جو اس کی فضیلتیں ہیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ 10 دن بڑے اہم ہیں ذوالحجہ کے۔ حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ساریاں نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کون کون سی؟ وہ کہتے ہیں صدقہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، خیرات بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور روزے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور حج بھی اکٹھا ہو جاتا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں کی بہت فضیلت دی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو باقی تمام سال میں جتنے عمل کیے ہوتے ہیں ان سے زیادہ افضل ہے، پسند ہے۔ ان دنوں میں کیا عمل 10 دنوں کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، جاؤ وہ سارا سال کرتا رہے، لیکن جو اس 10 دنوں میں کرے گا وہ اللہ کا بہت پسند ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ اور فرمایا اللہ وہ شخص جو اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ نکلا اور اس نے قربان کر دیا سوائے اس کے، ورنہ اس میں عمل اس دن ہر عمل کیا بہت افضل ہے۔ اس کے اندر تکبیرات کا جو ذکر کیا گیا، تکبیرات کو کہنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔
پھر اس دن کے اندر عرفہ کا روزہ رکھنا، فرمایا پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہوں کو یہ جو معاف کر دیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے شیطان کوئی موقع چھوڑتا نہیں نا انسان کو گمراہ کرنے کا، کوئی موقع نہیں چھوڑتا، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے، اللہ نے بھی کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں انسان کو معاف کرنے کا، بخشنے کا۔ روزانہ دیکھیں 5 نمازیں ہیں، ایک نماز، دوسری نماز، پھر ایک جمعہ، پھر عید، پھر رمضان آ گیا، پھر کوئی ان کا دن آ گیا، ایسے ذو الحجہ کے دن رکھ دیے کہ انسان تو بس تھوڑی بہت ہی کوشش کرتا رہا، تجھے میں تیرے اعمال، تجھے تیرا بیڑا پار میں کر دوں گا، تو جڑا رہا میرے ساتھ، بس تعلق تیرا میرے ساتھ رہے، بس ایک لگاؤ، ایک الفت، مجھے بھولنا نہیں ہے۔ گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، پھر اپنا انسان غلطی کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، ہوگا سارا کچھ ہوگا، لیکن اپنا تعلق میرے ساتھ نہیں توڑنا۔ جو تعلق نہیں توڑے گا اللہ اس کے اپنا معاف کرتا رہے گا۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ الکہف جیسا کہ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس جو پڑھنے والے کو پورے ہفتے کے دوران جمعے کو پڑھتا ہے، ایک جمعے تک اللہ ایک نور مہیا کرتا ہے، اس میں سے ایک روشنی اس کو ملتی ہے، اور وہ روشنی کیا کرتی ہے؟ وہ سب سے جو اہم کام کرتی نا، وہ اس پڑھنے والے کو ایک سکون مہیا کرتی ہے، ایک اطمینان مہیا کرتی ہے، اسے ایک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے کہا تھا اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے سے میں اس روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انسان جب پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو بڑا ایک سکون مل جاتا ہے کہ اب میں اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں، یہ اس کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ سورہ پڑھنے والے کو اتنا قلبی سکون ملتا ہے کہ وہ اس کا ذہن، دماغ اس چیز کو اس کو کہتا نہیں، اب اس ہفتے کے دوران نا میں نے پڑھ لیا سورہ الکہف، اب میں اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں، اب کوئی مشکل مصیبت آئے گی اللہ مجھے اپنے زمان میں رکھے گا۔ اس لیے اس کو پڑھنا بہت سا اپنا اجر کا باعث ہے۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، وَاتْلُو تلاوت کرنا، پڑھنا، اور یہ تلاوت کا لفظ ہے نا ہمیشہ ہر مذہبی کتاب کے اوپر بولا جاتا ہے، دوسری کتاب کو نہیں۔ کوئی بھی مذہبی کتاب ہو وہاں پر تلاوت کا لفظ بولے کہ تلاوت کی جاتی ہے، دوسری کتاب اس کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ وَاتْلُو تلاوت کیجئے، من کتاب ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، کیا کیا گیا؟ کتاب وحی کی گئی، یعنی کتاب کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنا اس کے تفاسیر کو دیکھنا، اس کے ترجمے کو دیکھنا۔ اللہ کے نبی کو تو پڑھتے تھے، سنایا انہوں نے، ہم سب کو جو اترا اپنے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہمیں بتایا، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے جیسے میرا نبی پڑھتا تھا، جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے، ویسے تم نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، اس کی تفسیر بھی سمجھنی ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، اس کے مطلب کیا ہے، یہ آیت کیوں اتری، یہ سورت کیوں اتری، اس کا مقصد کیا ہے، ہر چیز تو نے سمجھنی ہے۔ وَاتْلُو تلاوت کیجئے، مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اس چیز کی جو وحی کی گئی رب تیری کتاب، یہ کتاب میں جو اللہ نے کتاب نازل کی قرآن پاک، اس کو پڑھنا سمجھنا یہ فرض ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا بہت غلط جگہ دی، مت پڑھو کتاب کو، یہ تم گمراہ ہو جو کہ اکثر دیکھو آپ فیس بک کے اوپر، وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں مت پڑھو، تم اتنا علم حاصل کرو۔ وہ اللہ کے بندے، جب یہ کتاب اتری تھی قرآن پاک کہاں پہ اترا؟ مکہ کے اندر۔ وہ جو مکہ والے تھے وہ کیا پڑھے لکھے تھے؟ ان کو وہ مشہور تھے بدو کے نام سے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ ان پڑھوں کے اوپر یہ کتاب اتر، انہوں نے پڑھا اور سمجھا، اور آج تو دنیا اتنی پڑھی لکھی ہے، تم کہتے ہو مت پڑھو، جو اتنا علم حاصل کرو۔ وہ علم وہ کس نے بتایا تھا علم کہ کہاں سے ایجاد ہو علم؟ وہ اس سے پہلے جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا پڑھا کے وہ گمراہ ہو گئے تھے، ایسے لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ اس کو پڑھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا پڑھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ انسان پڑھے تو صحیح۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، نہیں کوئی بدل سکتا اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکام کو۔ اس نے کن کہہ کر جو کہہ دیا، کسی کی مجال اس کو بدل دے یا جس کے بارے فیصلہ کر دے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ ملتحدہ لحظ سے لحظ سے قبر کے اندر جو قبر کھودی جاتی ہے جو ایک طرف ہوتی ہے، اس سے لفظ ملتحدہ کوئی پناہ گاہ، یعنی جس نے لا مبدل کلماتہ، جس نے اللہ کے کلام کو بدل دیا نا، اللہ کے کلام کا مطلب ہے جو اللہ نے حکم دیا قرآن کے اس کو بدل دیا، تو فرمایا وہ پناہ کا اس کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ لوگ بدلتے ہیں، ہم نے دیکھا قرآن پاک کی تفاسیر کرتے وقت کیا کیا وہ مطالب نکال لیتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں جیسے اللہ میں میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ کہتے کیوں نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کے پتھر میں سے بارش جاری نہیں کی ہے،
وہ مشکل کشائی نہیں تھی. ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں. پھر اللہ قرآن مطلب بدلتے ہیں. پھر اللہ بار بار کہہ رہا ہے، سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم میرے سوا کسی کو نہیں ہے. اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، قرآن میں سے نکالتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے لوگوں کا ہے. اللہ کہتا ہے حاضر ناظر کوئی نہیں ہے. یہ قرآن میں سے نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علاوہ بھی حاضر و ناظر ہے. اللہ کہتے ہیں میرا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں ہے مشکل کشا، اس میں سے نکالتے ہیں. اور نور بشر کا مسئلہ، اللہ کہتا ہے ہر نبی بشر تھا، انسان تھا، تم میں تھا. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم میں سے نہیں تھا، نور تھا. تیرے نور میں سے نور ہے، تیرے جسم کے تیرے حصے میں سے ایک حصہ اتر کے آ گیا. یعنی قرآن کے متعلق بدلتے ہیں. جو یہ کام کرتے ہیں ولن تجد من دون ملتا، وہ کوئی پناہ کا نہیں پائیں گے اللہ کے. جب مجرم اللہ کے ہاں بڑے مجرم ہیں، لوگوں کے مجرم، اللہ کے مجرم، وہ ان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ آیت اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی دور کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت، سلیمان فارسی، عمار یاسر، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، یہ غریب لوگ بیٹھا کرتے تھے آ کر اور آپ سے دین کے بعد سیکھا کرتے تھے. تو وہ عینہ اور اقرا جو مکہ کے سردار تھے، وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، لیکن یہ غریب لوگ آپ کے بیٹھتے ہیں، ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، یہ کچھ غلام تھے، آپ ایسا کہ ان کو اپنے پاس اٹھا دیا کریں. اللہ کے نبی کا دل کرتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یا اللہ یا عمر بن خطاب کو یا عمر بن شام کو مسلمان کر دے، ان کے عزت اسلام کو تقویت دینا. یعنی آپ کا دل کرتا ہے کہ چلو ان کو بھی ٹائم دے تو وقت دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ دین کی بات سن لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اللہ کو وہ لوگ اتنے پسند ہے، اللہ نے فرما دیا اے بس بھی نفسہ کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غریب لوگ ہیں نا، تجھے پتہ نہیں اللہ کے ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. جیسے آپ نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ کہ میں نے پہلے کافی بتا چکا ہوں کہ سلیمان فارسی، خباب بن ارت اور حضرت بلال کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو تانگ نہ کرنا. اگر تو نے ان کو ناراض نہ کرنا، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. اتنا مقام تھے لوگوں کا. فرمایا تھا بلال دنیا پہ چلتا ہے تو آسمان پہ اس کے قدموں کی سنی جاتی ہے، وہ ان کا مقام یہ ہے. آپ فرمایا ولا وصبی نفسا کا، روکے رکھنا اپنے آپ کو، مع الذین ساتھ لوگے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو اپنے رب کو بلاتے ہیں پکار صبح اور شام. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا. مقصد ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کا مال و دولت مقصد ہے، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں کو ان سے مت موڑنا. یہ تو تیری دید کے بھوکے ہیں، یہ تمہاری نظر کے بھوکے ہیں. اگر تو نظر کو پھیر لیا تو یہ تو مر جائیں گے، یہ تو اپنے کو بچا نہیں سکیں گے. اپنی نظر کو نہیں پھیرنا، آپ کی نظر ان کی طرف لگی رہے اور ان کے اوپر آپ کا جو رحمت کا سایہ ان کے اوپر چلتا رہے تاکہ یہ دین پہ کام رہے، استقامت اختیار کرتے رہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ دنیا، چاہتے ہو دنیا کی زینت کو، یعنی آپ چاہتے ہو کہ یہ جو بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں اور ان کے اسلام کو تقویت مل جائے، تو آپ چاہتے ہو کہ دنیا کے معاملے کے اندر آپ کو ذرا آسانی مل جائے، جو دکھ دیے جا رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی وہ ہٹ جائیں. فرمایا نہیں، یریدو ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جو جس کو غافل کر دیا وہ نہیں اتباع کرنی اس شخص کی جس کو غفل میں ڈال دیا قلب، اس کے دل کو، عن ذکرنا ہم نے ذکر سے، یعنی اپنے ذکر سے جس کو ہم نے غفل کر دیا، اس کو غافل کر دیا، آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنی. واتبع هواه، اور وہ پیچھے لگو اپنی خواہش کے. وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ جو ہے نا اس سے بڑا ہوا، یعنی وہ بہت ہی سرکش ہے، بہت ہی اللہ کا باغی ہے، اس کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دی حق میں، اور کہہ دی حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ، پس جو چاہے، فَلْيُؤْمِن، پس ایمان لائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے کفر اختیار کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کیا کافر و ظالموں کے لیے آگ. یعنی اللہ کا انداز دیکھیں، صحابہ سے محبت کا انداز. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن ان کو آپ نے اپنی محبت نہیں اٹھانا.
ان کا مقام ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے کہ آپ نے ان کو اپنی ماں سے نہیں نکالنا۔ احاطہ بہم سرادقھا، احاطہ کی ہوئے آگ ان سب کو، سرادق کہتے ہیں چار دیواری جو باؤنڈری ہوتی ہے، احاطہ بہم سرادقھا، احاطہ کی ساتھ ان کے سرادقھا اس کی چار دیواری، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور جب وہ سوال کریں گے یا مانگیں گے پانی، گاس کے گیاس کہتے ہیں اپنا گیس گین یہ سی کہتے ہیں بارش کو کہتے ہیں، جب وہ پانی مانگیں گے یغاث فریاد پوری کی جائے گی، بیمار ساتھ پانی کے، کل مخلی تانبے کی طرح پانی ہوگا پگھلتا ہوا، یشفی الوجوہ بون ڈالے گا ان کے چہروں کو، بیس شراب بہت برا ہے پینا، وساط متفقہ اور بہت برا ان کا ٹھکانہ، یعنی جو انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، دین حق کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ، تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں، لا مبدل لکلماتہ، نہیں بدلنے والا کوئی اس کے حکم کو، ولن تجد، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، ملتحدہ، پناہ گاہ، وصبر، اور صبر کیجئے یا روکے رکھیے، نفسہ کا، اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کی رضا، ولا تعدو، اور نہ تم پھیرنا، عیناک، اپنی آنکھوں کو، عنہم، ان سے، تریدو، آپ چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، ولا تطیع، اور نہ تم پیچھے چلنا، من اغفلنا، جس کو ہم نے غفلت میں ڈال دیا، قلبہ، اس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع، اور وہ پیچھے لگا ہوا ہے، ہواہ، اپنی خواہشات کے، وکانا، اور ہے، امرہ، اس کا معاملہ، فروتا، حد سے بڑا ہوا، وقل، اور کہہ دیجئے، الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء، پس جو کوئی چاہے، فلیؤمن، پس وہ ایمان لے آئے، ومن شاء، اور جو چاہے، فلیکفر، پس وہ کفر کر دے، انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ کو، احاطہ بہم، احاطہ کی ہوئے ان کو، سرادقھا، اس کی چار دیواری، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ سوال کریں، یغاثوا، پورا کیا جائے گا، بماء، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ مانگیں، یغاثوا، دیا جائے گا ان سب کو، بماء، ساتھ پانی، کالمہل، تانبے کی طرح پگھلا ہوا، یشوی الوجوہ، جلا دے گا ان کے چہروں کو، بئس الشراب، برا ہے پینا، وساءت مرتفقہ، اور برا ہے ٹھکانہ۔ صدق اللہ العظیم۔